کے جیب میں موبائل، بیٹھ کے تصویریں لینا اور جو ہے فلمیں بنانا، وہ تو شیطان ان کی بدھی پہ سوار ہے. یہ جتنی چاہے بیان کریں، جتنی چاہے عبادتیں کریں، شیطان ان کی بدھی پہ سوار ہے. اور یہ خود شیطان ہے، یہ خود شیطان ہے. کوئی بھی ہو اور کوئی بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیتا ہو، بالکل شیطانیت کی مدد کرنا ہے اور فحش کے پھیلانا ہے، چاہے وہ کوئی مفتی ہو، چاہے وہ کوئی. دیکھو بھائی بات مسجد سے نماز بھی نہیں ہوتی اس شخص کی جیب میں کیمرے کا موبائل ہے، نماز بھی نہیں ہوتی. جتنی چاہے فتویٰ دے دو علماء سے، جتنی چاہے فتویٰ دے دو علماء سے. کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں علماء سوء ہیں وہ، علماء سوء ہیں وہ جن علماء نے مشتبہ چیزوں میں تساہل برتا اور ان چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار کیا. ایسے علماء سوء ہیں. اس طرح میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھا کرو. رہی بات کہ جی جائز ہے ناجائز ہے، ان باتوں میں کبھی مت آئیو. جو بھی تم سے کہنا کہ جائز ہے اسے سمجھائیو کہ تو جاہل ہے اور تیرے دل سے قرآن کی عظمت نکل چکی ہے. سمجھائیو اس کو کہ تو جاہل ہے، عالم نہیں ہے. جو بھی یہ کہنا کہ جائز ہے، سمجھ لیو کہ جاہل ہے. یہ لوگ احمق ہیں جو کہتے ہیں اس میں سہولت ہے. سہولت نہیں ہے، بلکہ ان آلات کی نحوست ہے، کیونکہ یہ آلات اپنے اندر کفر اور باطل کو لیے ہوئے ہیں. جو پڑھے لکھے لوگ یہود و نصارہ کے طریقوں سے متاثر ہو گئے نا، ان کے فتووں سے ہم سے متاثر ہو چکے. مجھے بہت قلق ہے اس کو، سچی بات ہے. میرے نزدیک تو جاہل ہے وہ عالم. جو یوں کہے کوئی حرج نہیں ہے، جاہل بالکل جاہل ہے، اس کے دل میں قرآن کی عظمت ختم ہو چکی. جو یوں کہے عالم کہ ہاں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، کر لو، سمجھ لو کہ اس کے دل سے قرآن کی عظمت نکل چکی. مولانا یوسف فقیہ تھے، فقیہ ایسے فقیہ تھے حضرت کہ بڑے بڑے علماء بغل جھانکتے تھے بیٹھ کے اس کے سامنے. اب آج کل موبائلوں میں آ گئے قرآن شریف، تو موبائل میں لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے. جائز تو ہے پڑھنا، موبائل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں براہ راست جو نسخہ ہے قرآن کریم کا، وہ سامنے رکھ کر پڑھنا اور اس کے اندر دیکھ کر پڑھنا، یہ زیادہ بہتر، زیادہ افضل ہے. اس میں ثواب زیادہ ہے. یہ جو ہمیں موبائل کے اندر قرآن کریم نظر آتا ہے، یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کریم کا عکس ہے. جیسے آئینے میں نظر آ رہا ہو، تو اس کے وہ احکام نہیں ہوتے جو حقیقی قرآن کریم کے نسخے کے ہوتے ہیں. لہذا ٹھیک ہے، ناجائز بھی نہیں ہے. اگر فرض کرو آدمی سفر میں جا رہا ہے کہیں ایسے وقت میں کہ قرآن کریم سامنے موجود نہیں ہے نسخہ، تو موبائل میں پڑھ لے تو کوئی گناہ نہیں ہے. بعض لوگ اس کو گناہ بھی سمجھنے لگے ہیں، گناہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے براہ راست نسخے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس میں زیادہ ثواب کی امید ہے. اس نے پوچھا ہے Is it okay to read the Quran on cell phone? مرکز نظام الدین میں جو امیر ہیں اس وقت مولانا سعد صاحب، وہ تو کہتے ہیں کہ موبائل میں تلاوت کرنا ہی جائز نہیں. مرکز میں نظام الدین میں جو مولانا سعد صاحب ہیں وہ کہتے ہیں اس میں موبائل میں تلاوت ہی جائز نہیں. مسجد میں سارے قرآن رکھے ہوئے ہیں، موبائل میں تلاوت کرنے کی ضرورت کیا؟ میں یہ نہیں کہتا جو مولانا سعد صاحب کے بارے میں ہے کہ موبائل میں تلاوت ہی جائز نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا. میں یہ کہتا ہوں کہ مسجد میں 10 قرآن رکھے ہیں، آپ کو موبائل میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن لے کر کیوں نہیں پڑھتے؟ اور آپ کے گھر میں بھی قرآن ہے، وہی مسلمان کا گھر قرآن سے خالی نہیں ہوتا ہے، تو آپ قرآن لے کر کیوں نہیں پڑھتے اس میں؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو لوگ پڑھتے ہیں قرآن میں وہ ٹھیک نہیں. کیوں؟ قرآن کو ڈاؤن لوڈ کرو گے تو ہی تو پڑھو گے، اور ڈاؤن لوڈ کرو گے تو چٹ میں جائے گا، ڈیجیٹل میں جائے گا قرآن،
اور ڈیجیٹل دنیا کی خرافات کا مجموعہ ہے، اس میں معلوم نہیں کیا کیا بھرا پڑا ہے۔ تو اس ڈیجیٹل میں اللہ کے بندو قرآن کیوں ڈالتے ہو؟ قرآن شریف لو اور اس سے پڑھو۔ پھر یہ پوچھتا ہے کہ ول دا ریوارڈ بی سیم؟ قرآن میں پڑھنے کا ثواب اور موبائل میں پڑھنے کا ثواب یکساں ہوگا؟ جی یکساں ہوگا، اس ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ از اٹ اے نیسیسری ٹو ہیو؟ کیا ادو کیا ہے؟ ادو کیا؟ ہاں؟ It is necessary to have wuzu to read. وضو کہاں لکھا ہے؟ وضو wudu لکھا ہے لیکن ایسا از اٹ دا نیسیسری ٹو ہیو وضو ٹو ریڈ؟ قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں، بے وضو بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، البتہ ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ کہ جیب میں موبائل بیٹھ کے تصویریں لینا اور جو ہے فلمیں بنانا، وہ تو شیطان ان کی بدھی پہ سوار ہے، یہ جتنی چاہے بیان کریں، جتنی چاہے عبادتیں کریں، شیطان ان کی بدھی پہ سوار ہے، اور یہ خود شیطان ہے، یہ خود شیطان ہے۔ کوئی بھی ہو اور کوئی بھی اس کے جواز کا فتویٰ دیتا ہو، بالکل شیطانیت کی مدد کرنا ہے اور فحش کو پھیلانا ہے، چاہے وہ کوئی مفتی ہو، چاہے وہ کوئی، دیکھو یہ بات نزدیک تو نماز بھی نہیں ہوتی اس شخص کی جس کی جیب میں کیمرے کا موبائل ہے، نماز بھی نہیں ہوتی۔ جتنی چاہے فتویٰ لے لو علماء سے، جتنی چاہے فتویٰ لے لو علماء سے، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں علماء سوء ہیں وہ، علماء سوء ہیں وہ جن علماء نے مشتبہ چیزوں میں تساہل برتا اور ان چیزوں کے بارے میں کچھ اختیار کیا، ایسے علماء سوء ہیں۔ اس طرح میں تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو قرآن میں دیکھ کر پڑھا کرو۔ رہی بات کہ جی جائز ہے ناجائز ہے، ان باتوں میں کبھی مت آئیو۔ جو بھی تم سے کہنا کہ جائز ہے اسے سمجھائیو کہ تو جاہل ہے اور تیرے دل سے قرآن کی عظمت نکل چکی ہے، سمجھائیو اس کو کہ تو جاہل ہے، عالم نہیں ہے۔ جو بھی یہ کہنا کہ جائز ہے، سمجھ لیو کہ جاہل ہے۔ یہ لوگ احمق ہیں جو کہتے ہیں اس میں سہولت ہے، سہولت نہیں ہے بلکہ ان آلات کی نحوست ہے، کیونکہ یہ آلات اپنے اندر کفر اور باطل کو لیے ہوئے ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ یہود و نصارہ کے طریقوں سے متاثر ہو گئے نا، ان کے فتووں سے ہم سے متاثر ہو چکے۔ مجھے بہت قلق ہے اس کا، سچی بات ہے۔ میرے نزدیک تو جاہل ہے وہ عالم، جو یہ کہے کوئی حرج نہیں ہے، جاہل بالکل جاہل ہے، اس کے دل میں قرآن کی عظمت ختم ہو چکی۔ جو یہ کہے عالم کہ ہاں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، کر لو، سمجھ لو کہ اس کے دل سے قرآن کی عظمت نکل چکی۔ مولانا یوسف فقیہ تھے، فقیہ، ایسے فقیہ تھے حضرت کہ بڑے بڑے علماء بغل جھانکتے تھے بیٹھ کر کے سامنے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نشان کو دبا دیں۔